میں کاش دے رسالت مآب میں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ فتح مکہ و فیصلہ کن مارکا اور فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام تمام کر دیا، بلکہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ اور جواز بھی باقی نہ رہا، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمان اور بت پرستوں میں جو مارکا آرائی چل رہی ہے اس کا انجام دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم کا حقدار وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہا اور اس کے ساتھیوں کا حشر اور نشر دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہا اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا جب رخ کیا اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ فتح مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کی سب سے اہم ترین کامیابی ہے جو مسلمانوں نے حاصل کی، اور اس کی وجہ سے عرب کی فضا میں تغیر آ گیا، چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا۔ قریش کی شکست کی معنی یہ تھی کہ پورے جزیرہ عرب میں بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نصر میں ارشاد فرمایا، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ دین کے حق میں ذوق در ذوق داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرو اور اس کی پاکی بیان کرو اور اس کی بخشش چاہو، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ میں فتح مکہ کی نبی سنائی گئی۔ فتح مکہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال قبل اسی شہر سے یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ صرف 8 سال بعد اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی اور غلبہ عطا فرمایا کہ وہی مکہ مکرمہ جہاں سے غریب اور ناردار اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، آج محبوب خدا اس شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ واضح رہے تاریخ جہاں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مجبوری کی کیفیت دکھاتی ہے، دراصل وہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی تاریخ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب تصرف اور صاحب اختیار ہونے کی گواہی بھی پیش کرتی ہے۔ فتح مکہ کا وعدہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرما لیا تھا، اور اس کا سبب مسلمانوں کے حمایت یافتہ قبیلے بنو خزاعہ پر قبیلہ بنو بکر کے حملے سے ہوا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی تو عہد نامے میں لکھا گیا اور دونوں فریقین اس بات پر مطمئن ہوئے، لیکن بنو بکر نے خلاف ورزی کرتے ہوئے رات میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور بنو بکر کے ساتھ قریش بھی اس قتل اور غارت گری میں شامل ہو گئے۔ واقعہ کچھ یوں کہا جاتا ہے کہ ایک بدمع شاعر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے غلط اشعار لکھا کرتا تھا اور شان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں توہین کیا کرتا تھا، جس کے سبب یہ واقعہ رو پذیر ہوتا ہے، اور کفار قریش نے مسلمانوں اور قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور قتل و غارت گری برپا کی، اور ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ اس خبر کی اور اس واقعے کی اطلاع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گی۔ لیکن صبح ہونے پر جب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی ہوئی ہے، باقاعدہ معاہدہ کیا ہوا ہے، اور خود ہی توڑ ڈالا، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ تھا۔ جب کفار قریش کا جوش کم ہوا اور ہوش آیا تو بڑی شرمندگی ہوئی، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے ان کو فوراً روانہ کیا۔ ابو سفیان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا، لیکن دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب نہ ملا تو دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں بھلا کیسی پذیرائی ہو سکتی تھی؟ جب دربار صدیقی سے محرومی ملی تو پھر دوڑے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف، وہاں سے بھی جواب ملا۔ پھر سیدنا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور حضرت علی و فاطمہ سے درخواست کی، لیکن حضرت امام حسن کے ذریعے ہمیں امان دلوائی جائے تو سیدہ نے یہ منع کر دیا کہ وہ ابھی نابالغ ہیں، اپنے والد کی موجودگی میں کچھ کر نہیں سکتے، لیکن سب جگہوں سے ایک ہی جواب تھا۔ مجبوراً ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو ناکام واپس لوٹنا پڑا، اور اس کے بعد دربار نبوت سے حکم ہوا کہ خاموشی سے مکہ مکرمہ پر تیاری شروع کر دی جائے۔ جب ابو سفیان مکہ المکرمہ واپس تشریف لائے تو اہل مکہ کے سامنے کہا کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جانثاروں کو دیکھا، ان کے صحابہ کو دیکھا جو مکمل طور پر فدائی ہیں اور اپنی جان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے میں اپنی سعادت اور نیک نامی ظاہر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب سے مشاورت کی، مشورے کے بعد آپ نے فتح مکہ کے لیے تیاری شروع فرما دی اور اپنے صحابہ کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، بلکہ دیہاتوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی کہ جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان مبارک میں مدینہ منورہ حاضر ہو جائے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ قریش تک ہماری خبر نہ پہنچے یہاں تک کہ ہم ان کے شہر پہنچیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے اور اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں مہاجرین اور انصار سب تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ مکہ کے قریب پہنچ گئے، لیکن قریش تاحال بے خبر تھے۔ یہ بھی قریش پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، خدا کی عنایت تھی کہ وہ جنگ نہ کر سکیں، خود بخود تابع ہو جائیں، اور حکم فرمایا کہ ہر قبیلے اپنی جگہ پر آگ روشن کریں، اور ان سب کا نگراں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس سے قبل ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجبہ اہل شام کے میقات میں ملے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ منورہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، اور ساتھ ہی فرمایا اے چچا آپ کی ہجرت میں خاتم الہجرت ہیں، اور فرمایا اے چچا آپ خاتم الہجرت ہیں۔ قریش مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا حالات کی آگاہی حاصل کریں، اور کہا کہ اگر محمد ملے تو ان سے ہماری امان طلب کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ کی طرف ابھی سفر جاری ہی تھا کہ ایک جگہ لشکر اسلام پڑاؤ ڈالا اور خیمے نصب ہوئے اور آگ روشن کرنے کا حکم ہوا۔ لشکر اسلام کے اس پڑاؤ سے بے خبر قریش تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر چکر لگا کر پہرے دے رہے تھے۔ ابو سفیان نظر آئے اور پرانی دوستی تھی، جا پکڑا اور فرمایا اسلام لے آؤ، اور اپنے ہمراہ سواری پر بٹھا لیا، اور مختلف لوگوں کے گروہوں کے قریب سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے کہ اتفاقاً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑنا تھا کہ دشمن توحید و رسالت ہاتھ آ گیا، لیکن حضرت عباس نے دوست کو بچاتے ہوئے دربار نبوت میں لا کھڑا کیا۔ پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لیے ہوئے تھے کہ زبان نبوت سے حکم ہوا ابو سفیان کی گردن اڑا دیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اے عباس چچا اپنے خیمے میں انہیں لے جاؤ۔ صبح ہوئی تو حضرت عباس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اسلام پیش کی، اور اس طرح اسلام کا دشمن ابو سفیان حق پرست مومن اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز سے نوازا گیا، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صحابیت کے منصب پر سرفراز ہوئے، اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے واجب الاحترام اور واجب التعظیم قرار دیے گئے۔ مشرب اسلام ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو سفیان اجازت لے کر مکہ مکرمہ آئے اور سب کو اعلان حق سنایا یا کلمہ طیبہ کی طرف دعوت دی، برملا یہ بتا دیا کہ تم میں سے کسی کی جرات نہیں کہ تم سید الانبیاء پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکو۔ پیارے نبی کا لشکر ایسا ہے جس سے تمہارا مقابلہ ممکن ہی نہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ ایمان لیاؤ۔ اور اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ لوگ سراسیمہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، کسی نے حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لی، کسی نے حرم میں پناہ لی۔ دنیا کی معزز ترین ہستی اپنے 10,000 تقریباً چاہنے والے اور نفوس قدسیہ کے ساتھ جب 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو انتہائی تواضع انکساری کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سورہ فتح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت پر جاری تھی۔ آپ کے اور صحابہ کرام کے کسی عمل سے کسی قسم کا کوئی کبر، بڑائی، شاہانہ پن نہیں پک رہا تھا، بلکہ عاجزی و انکساری اللہ کی خشیت کے آثار چہروں سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کے محبوب کے تواضع کا یہ عالم تھا کہ گردن مبارک جھکی جا رہی تھی، اور فرما رہے تھے کہ اللہ نے وعدہ پورا فرما دیا، اور سورہ اذا جاء نصر اللہ الفتح کی تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منظر بھی یاد تھا جب انہیں اسی سرزمین مکہ مکرمہ پر مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کس قدر صبر و تحمل کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی قتال میں پہل نہ کرے، اگر کوئی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے تو قتال کرنا،
کوئی اور ہوتا تو فتح کی خوشی میں مست ہو جاتا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز عطا فرمائی، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ اس وقت کعبہ شریف کے اندر باہر اور اوپر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا۔ حبل ان کا بہت بڑا بت تھا، اور وہ عقیق تھا جو کعبہ شریف کے دروازے کے قریب تھا، جسے باب السلام قدیم کے نیچے پھینک دیا گیا تاکہ قیامت تک اسے لتاڑے جائیں اور بت پرستوں کو عبرت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو ذلیل کر دکھایا تاکہ معلوم ہو جسے اللہ رب العزت ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ پھر آپ لکڑی ہر بت پر مارتے تھے، وہ منہ کے بل گرتا تھا، اور آپ پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھاپے کی چھت پر چڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عثمان بن ابی طلحہ کی طرف بھیجا تاکہ اس سے کعبے کی چابی لے آئیں۔ دروازہ کھلنے پر آپ نے اندر داخل ہو کر دوگانہ پڑھا، اور آپ نے کعبے کے اندر ہر کونے میں دعا فرمائی، اور کعبے کے اندر جتنے سارے تصاویر رکھے ہوئے تھے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کو مٹانے کا حکم دیا۔ کعبہ معظمہ اس وقت بیت الاصنام بنا ہوا تھا، ہزاروں سال بیت الاصنام رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی تطہیر فرمائی، اب وہ 1000 سال سے اہل اسلام کی سجدہ گاہ ہے۔ کعبہ 1000 سال سے دعا مانگ رہا تھا، لوگ اس میں شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے تطہیر کا وعدہ فرمایا اور بتوں سے اسے پاک کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائے تو لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تک محدثین نے ذخیرہ احادیث میں محفوظ فرما رکھا ہے۔ آج وہ سب مجرم موجود تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کیا تھا، جن سے آج تک زمین و آسمان سب شرمندہ ہیں، سب لرزہ براندام تھے کہ آج مسلمان نہ جانے کیا برتاؤ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کیا سزا تجویز فرمائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس لیے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو قیامت تک مشعل راہ ہے، تم پر آج کوئی عتاب اور عذاب اور گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دوستو، آج ہمارے حالات بھی وہی پرانی مکے کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی فتح نصیب فرمائے، اور خصوصاً مسلمانان ہند کی دینی، علمی، فکری، معاشی اور جسمانی اور ایمانی حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔